أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ، اللہ پاک کا مبارک ارشاد ہے، اللہ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس میں ایک حصہ آیتیں اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں اور یہی آیتیں اصلی ہیں، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ اسی حصے سے فائدہ اٹھا کر جو ہے فتنے کھڑا کرتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں، دین میں شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ ان آیتوں کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم دین رکھتے ہیں وہ پختہ کار ہیں، فہیم ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھ میں آئے تب بھی ایمان ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہمارا ایمان ہے، یہی اصل علم والے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہیں، اہل عقل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ تو اس آیت میں ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو وہ مسئلہ سمجھا دے۔ تو میرے عزیزوں، دو قسم کی قرآن میں آیتیں ہیں، ایک محکم ایک متشابہات۔ محکم جس کے معنی واضح ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور متشابہات کی دو قسمیں۔ نمبر 1 مکمل متشابہات، نمبر 2 کچھ اشتباہ ہے مگر دوسری آیتوں سے جوڑیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ متشابہات کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 جوڑو نہ جوڑو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا ترجمہ معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 2 چھوٹا موٹا اس میں اشتباہ رہے گا مگر دوسری آیتوں سے جوڑیں گے تو اس کا مطلب واضح ہو جائے گا، بات صاف ہو جائے گی۔ پہلی قسم جو بالکل سمجھ میں نہ آئے وہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم حامیم یاسین توسین، ٹھیک ہے، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف الف لام را، یہ جو ہے نا اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے کہتے ہیں مکمل متشابہات۔ اس کے معنی کچھ سمجھ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتے۔ دوسری قسم مشتبہات کی، کچھ معنی میں اور 2-3 معنی ہیں مگر کون سا معنی مراد اس میں ہے، اب اسے ہم دوسری آیتوں کے ساتھ جوڑیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اس کا کون سا معنی ہے۔ جیسا الصلاۃ، الصلاۃ عربی میں حی علی الصلاۃ ہے نا، الصلاۃ، الصلاۃ کے کئی معنی ہیں مگر جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اے ایمان والو نماز پڑھو، حالانکہ الصلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 نماز کے، نمبر 2 دعا کے، نمبر 3 رحمت کے، نمبر 4 درود شریف کے۔ 4 معنی ہو گئے الصلاۃ کے۔ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ میں نماز کا ترجمہ کہیں کو کر رہی، اس لیے کہ ہمیں دوسری آیتوں سے ملا ہے اسے، تب ہم نہ سمجھ میں آیا کہ یہاں الصلاۃ سے جو باقی کے 3 نہیں وہ نہ، یہاں نماز مراد ہے۔ تو الصلاۃ کے کئی معنی، تو اس میں جو یا ایھا الذین، دیکھو یہاں پر الصلاۃ کا معنی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ وہاں پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں صلاۃ کا معنی درود ہے، لفظ وہی مگر مطلب بدل گیا، اس لیے کہ اس لفظ کے 4 معنی آتے ہیں، تو یہاں دوسرا معنی ہے۔ رحمت کا معنی بھی آتا ہے، الصلاۃ کا معنی دعا کا مطلب ہے، نماز جنازہ کو دعا کہتے ہیں،
نماز جنازہ دعا ہے، نماز نہیں ہے اصل میں وہ. مگر صلاۃ الجنازہ، یہاں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں کہ جنازے کی دعا، جنازے کی دعا. کیوں؟ وہ نماز نہیں ہے. نماز میں تو رکوع اور سجدے ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو پھر نماز کہاں سے ہوئی؟ اب یہاں صلاۃ الجنازہ میں صلاۃ کا مطلب نماز نہیں، تیسرا معنی دعا کا ہے. تو الصلاۃ کے کتنے معنی ہو گئے، اور موقع محل کو دیکھ کر معنی طے کریں گے کہ اس کے کیا معنی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے تفسیر قرآن کے لیے 15 قسم کے علوم کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھی یہاں اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا اور کیوں فرمایا. ورنہ میرے عزیزوں اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فتنے ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، شرارت ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں مَا تَشَابَهَ، جن آیتوں میں اشتباہ ہوتا ہے، ایک سے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اس میں سے غلط مطلب نکالتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ کھڑا کرتے ہیں. کیسے سمجھیں اسے مثال سے، فتنہ کیسے کھڑا کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر کیا آیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم روزے اور اعتکاف میں رہو تو اپنی عورت سے ملاقات نہیں کر سکتے، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے. روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. مباشرت عربی میں کہتے ہیں بیوی سے ملاقات کرنے کو، صحبت کرنے کو. مگر مباشرت کے اور بھی معنی آتے ہیں. اب حدیث مبارکہ ایک فرقہ اٹھا اور اس نے فتنہ کھڑا کیا. کیا فتنہ کھڑا کیا؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی راوی ہیں. حضرت اما جان فرماتی ہیں کانا یباشرونی وانا حائض، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے جب میں حیض میں ہوتی تھی. کیوں ہے ترجمہ اس کا؟ اب مباشرت کا مطلب تو صحبت کا ہم سمجھتے ہیں، زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ بھی مباشرت کا مطلب بیوی سے ملاقات کا مطلب. اب بیوی سے ملنا عیب نہیں ہے، حیض کی حالت میں ملنا عیب ہے. اب یہاں حدیث کیا ہے؟ کانا یباشرونی وانا حائض، کہ نبی مجھ سے مباشرت کرتے تھے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. اب لو جی فتنہ کھڑا کر دیا. کیا کر کے؟ دیکھو قرآن میں تو ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن میں تو ہے حیض کی حالت میں عورت سے ملاقات نہ کرو. اور یہ حدیث آ گئی کہ بھی نعوذ باللہ اما جان ہے اس کے حالت میں ہوتے تھے اور نبی مباشرت کرتے تھے. دیکھو جی یہ حدیث نعوذ باللہ جھوٹ ہے کہہ کر انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. ارے اللہ کے نیک بندوں، مباشرت کا مطلب اور بھی آتا ہے. تمہیں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ علم ہونا ضروری ہے. چیز کا صحیح سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. کہا تھا نا ہمارے ملک کے بڑے، کیا کہا تھا؟ ہوائی چپل پہننے والوں کو ہوائی جہاز کی سیر کرائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ الگ مطلب لیے. ہمیں کیا کیا؟ الگ مطلب لیے. ہمیں سمجھے ہوائی چپل پہنانے والے ہم کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیں گے، سمجھے سو. حالانکہ ان کے بولنے کا مطلب ہوائی جہاز میں بیٹھتی نا ان کو ہوائی چپل پہنا دیں گے کو. ہمیں کیا کی سمجھے، انہوں کیا کی سمجھے. تو لفظ یہ ہوتا ہے، بولنے والے کی مراد الگ ہوتی ہے، سمجھنے والے کی مراد الگ ہوتی ہے. تو یباشرو کا مطلب ایک تو صحبت کا، دوسرا معنی یہ ہے ساتھ میں بیٹھنا، ساتھ میں کھانا کھانا، ساتھ میں سونا، یہ بھی مباشرت کا مطلب ہے. اور یہاں جو اما جان فرما رہی ہیں کہ میرے نبی مجھ سے مباشرت کرتے تھے جب میں حیض کی حالت میں ہوں، اس کا مطلب کیا؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مسجد کے اندر ہاتھ ڈال کو وہ جا نماز اٹھا لیو، نماز پڑھنے کو بولے. بالکل گھر اور مسجد لگ کو نہ تھی سو، یوں ہاتھ ڈالے تو گھر میں بیٹھ کو، ہاتھ ڈالے تو مسجد میں مصلی مل رہا سو. گھر کی چوکھٹ میں رکھو، ہاتھ ڈالے تو جا نماز مل جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مسجد سے جا نماز اٹھا لے، نماز پڑھنا کہ. تو حضرت اما عائشہ جان نے عرض کیا کہ اے نبی جی میں مسجد میں ہاتھ ڈالوں، میں تو حیض کی حالت میں ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ناپاکی تھوڑی نہ تمہارے ہاتھ کے اندر آئی ہے، اٹھاؤ، ہاتھ ڈال کے اٹھاؤ، کوئی بات نہیں۔ ورنہ اس سے پہلے جو دو قومیں گزری ہیں بنی اسرائیل کے نام پر، یہودی اور عیسائی، یہودیوں کا یہ ذہن بن گیا تھا، انہوں نے بنا لیا تھا یہ ذہن، کیا بنا لیا تھا کہ جب عورت کو یہ شروع ہوں گے ایام، بالکل انہوں نے گھر کے باہر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا یہودیوں نے، جب یہ ایام شروع ہو جاتے تھے عورت کو بالکل الگ کر دیتے، کھانا الگ، پینا الگ، بستر الگ، گھر کے اندر نہیں آ سکتی وہ، اس لیے کہ یہ ناپاکی ہے، بس دور کرو اسے، گھر سے دور کرو۔ اب اس عورت کو گھر کے اندر ابھی آنے کی اجازت نہیں، گھر کے چیزوں کو چھینے کی بھی اجازت نہیں، کھانا بنانے کی بھی اجازت نہیں، بس وہ الگ کمرے میں رہے، جب تک پاک نہیں ہو جاتی، غسل نہیں کر لیتی، تب تک گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں، اسے ایک الگ سے کمرہ بنا کر باہر رکھ دیا گیا تھا۔ جب بھی ایسی حالت میں عورت کو ہوتی فوراً یہودی الگ کر دیتے، یہودیوں کا آج بھی یہی مزاج ہے۔ عیسائی ایک ہاتھ وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا بھئی عورت ہی تو ہے، باقی کیا ناپاکی کیا، بس وہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ملاقات بھی کرنے لگے، وہ گھر میں بھی رکھتے تھے اور باقاعدہ صحبت بھی کرتے تھے، وہ افراد کا شکار ہو گئے، یہ تفرید کا شکار ہو گئے۔ پھر اسلام نے آ کر صحیح راستہ بتایا، کیا صحیح راستہ؟ کہ بھئی جب یہ حالتیں، جب یہ ایام شروع ہوں تو بالکل گھر سے باہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا عورت سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں ہے، گھر میں رہے، کھانا بنائے، برتن دھوئے، گھر کے کام کاج کرے، شوہر کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا سکتی ہے، شوہر کے ساتھ لیٹ سکتی ہے، گھر کے چیزوں کو چھی سکتی ہے، گھر میں رہ سکتی ہے، مگر صحبت نہیں کر سکتے، اور اتنا بھی نفرت نہیں کہ باہر نکال دو۔ اسلام نے صحیح راستہ دکھایا۔ تو حضرت اماں عائشہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی مجھ سے مباشرت کرتے تھے، مطلب یہ تھا کہ جب میں ان ایام میں ہوتی تھی تو نبی میرے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم کھانا کھاتے تھے، ہم ساتھ میں لیٹتے تھے، ہم ساتھ میں باتیں کرتے تھے، ہم ساتھ میں گھر کے کام کاج کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بالکل یہودیوں کی طرح مجھے باہر کر دیا جاتا، ایسا بھی نہیں کہ بالکل عیسائیوں کی طرح مجھ سے ملاقات، نہیں، بلکہ ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا، کانا یباشرونی وانا حائض، ان کا مطلب یہ ہے۔ اگر مباشرت کا صحیح مطلب نہیں سمجھو گے، نعوذ باللہ، تو فتنہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں تو ہے حیض کی حالت میں عورت سے نہ ملو، اور حدیث میں ہے کہ نبی نعوذ باللہ ملتے تھے۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن میں جو مباشرت کا لفظ ہے اس کے معنی الگ ہیں، اور مباشرت کا جو دوسرا معنی ہے حدیث میں وہ مراد ہے۔ علم ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، حدیثیں موجود ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، نکاح متع، نکاح متع، متع کسے کہتے ہیں؟ چند دن کے اگریمنٹ والے نکاح کو کہتے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے اگریمنٹ کر کے، ابھی ایک نیوز آئی ہے، ہمارے انڈیا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں خود سسر اور شوہر نعوذ باللہ اپنی بیوی کو کرائے پر دے رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، باقاعدہ حکومت کی اجازت سے، پتہ نہیں کیا علاقہ ہے، ایک مہینے کے لیے بیوی کرائے پر دے رہے ہیں، ایک سال کے لیے، جب وقت پورا ہو گیا اسے لوٹا کر چلے جاتے ہیں واپس۔ نکاح متع، چند دن کے لیے نکاح کرنا، 4 مہینے کے لیے نکاح کرنا، اگریمنٹ، 4 مہینے کے بعد پھر دونوں الگ الگ، میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اگر آپ کو کہے اسلام کیا کہتا ہے، نکاح متع جائز نہیں ہے، نکاح متع اب حرام ہے، تمہیں بول رہی حرام کر کو حضرت، دیکھے تو بخاری شریف میں حدیث ہے۔ میں کل کیا بولا سر، کون تو بولے تو حدیث کرو گے، کیا پوچھنا تمہیں، سنت ہے کیا پوچھنا تمہیں، کیا پوچھنا، اسے ایک معلوم نہیں رہتا کیا یہ سنت کا، تو اکثر کھو جاتا ہونے سے، سیکھ لینا، اب تمہیں بھی ریڈی ہو جانا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے کرو بولے تو حدیث ہے بھائی، سنت بھی ہے کیا، مطلب یہ طریقہ اب بھی ہے کیا کر کو، مطلب اس کا آخری تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا حکم فرمایا، کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ چیز چلی، کیا اسے بولتی سنت، طریقہ ہے، حدیث ہے۔ پہلے چیز چلنے کو آتی تھی، اسے کچھ دنوں تک اسلام نہیں روکا تھا، وہ حدیثیں موجود ہیں، بخاری شریف میں ہیں۔ جیسے کہ ایک فرقہ ہے آج بھی، ان کے یہاں نکاح متع جائز ہے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، مگر ان کے یہاں نکاح متع جائز ہے۔ سامنے پوچھو گے تو کہیں نہیں جائز ہے، مگر ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور آج بھی وہ اندر اندر عمل کر رہے ہیں، اور ان کی دلیل بخاری شریف میں حدیث ہے، نکاح متع کر سکتی گھر کو۔ ارے حدیث ہے، مگر پہلے زمانے کی حدیث، وہ بعد میں اسلام نے اسے روک دیا، منع کر دیا۔ اب اگر آپ پہلے والے زمانے کی حدیثوں کو لے کر دلیل پکڑیں گے تو کہاں سے مسئلہ ہو جائے گا؟
یہ فتنے پیدا کریں گے آپ کو. حدیث پیش کرتی تم نا, حدیث ہے دیکھو انہوں دیکھے تو بول رہی نکاح متع جائز نہیں کر کو. میں اتنا بخاری شریف کی حدیث دکھا دیکھو تو اتنا بخار چڑھ جاتا ہے. بخاری شریف کو تو سامنے والے کو بخار چڑھ جاتا ہو کیا حضرت کر کو. ایک اور مثال ذہن میں رکھیں, شراب حرام ہے, قیامت تک حرام ہے, ایک گھونٹ حرام ہے, ایک قطرہ حرام ہے, مگر حدیثیں موجود ہیں کہ حضرات صحابہ شراب پیتے تھے, حدیث موجود ہے, مگر حدیث ہے, سنت نہیں ہے. حضرت علی اپنے 2 اونٹ لا کر باندھ کر گھر گئے تھے کچھ کام کے لیے, واپس آنے تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ذبح کر کے بنا کر دعوت کر بمبٹ کر ڈالے. تو حضرت علی آ کر کہنے لگے کہ بھئی میرے 2 اونٹ تھے, میری جمع پونجی, اور تم نے ذبح کر دیا. تو انہوں سنے نہیں بات, تو نبی کے پاس آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر شکایت کرے کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دونوں اونٹوں کو کیا کر دیا, ذبح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے بات کی تو انہوں نے ڈھنگ سے جواب دیے نہیں, اس لیے کہ نشے کی حالت میں تھے. تو نبی نے فرمایا کہ اب ان سے کیا بات کریں نشے کی حالت میں. علی تم گھبراؤ نہیں, یہ 2 اونٹوں کی ذمہ داری میری ہے. اب یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی, یہ حدیث موجود ہے, حدیث کتابوں میں بھی ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ یوں کہے دیکھو جی شراب تو قرآن میں حرام ہے اور نبی کے چچا تو پی رہے تھے, اب کیا دیتی جواب تمہیں اس کا؟ حدیث ہے سو, سنت کہاں ہے؟ جب تک شراب حرام نہیں تھی تب تک پیتے تھے. سوچے جب شراب حرام ہو گئی اس کے بعد پیتے تھے, تو ایک تو بھی صحابی کو دکھا دو. یہ فرق ہوتا ہے. ورنہ فتنہ پیدا کرنے والے تم نہ حدیث بخاری بول کو کیا کر دی, بخاری کا بخار چڑھا ڈال دی, اور یہاں سے وہاں کیا ملے دماغ میں ڈال کو تمہارا پورا کھچڑی بنا ڈال دی. اس لیے میرے عزیزوں, متشابہات والی آیتوں سے اور مشتبہ الفاظ اور حروف سے ہرگز کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ کھائیں, ورنہ آج امت کو فتنے میں ڈالنا بڑا آسان ہے. حدیث کر کو بولتی, قرآن کر کو بولتی, قرآن کا مطلب بھی غلط کب نکالتی. باقاعدہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے, ایک جگہ پر اللہ پاک میں فرمان ہے کہ یہ کتاب نور ہے. بعضوں نے کہا نہیں, یہ نور سے مراد نبی ہیں. نور سے مراد کون ہے؟ نبی ہیں. اس لیے انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نور بنا دیا. ہاں نبی نور ہیں, مگر اعمال کے اعتبار سے نور ہیں, ذات کے اعتبار سے تو نبی انسان ہیں, بشر ہیں. مگر آپ کو بشر والی آیتیں نہیں سنائیں گے, آپ کو نور والی آیتیں سنائیں گے, اور آپ کہیں گے سبحان اللہ, کیا حضرت تمہیں کرٹ پکڑے. اور جو نبی کو بشر کہیں گے ان کو گستاخ رسول ثابت کر دیا جائے گا. ارے اللہ کے نیک بندوں, جو نور والے ہوتے ہیں, تم نبی کا نام بھی بتاتے ہو, تم نبی کے کتنے لڑکے تھے, مرد بچے, وہ بھی آپ تم بتاتے ہو, نبی کے بیکو بچیاں کتنی تھیں لڑکیاں, ان کے بھی نام بتاتے ہو, نبی کے والد والدہ کا بھی نام بتاتے ہو, نبی کے دادا اور چچا کا نام بھی بتاتے ہو, نبی کے پورے خاندان کا نام بتاتے ہو, اور تم نبی کو نور بھی کہتے ہو. بھئی نور کی بھی کبھی اولاد ہوتی ہے؟ حضرت جبریل نور سے بنے ہیں, حضرت جبریل کے کبھی اولاد ہے؟ حضرت جبریل کی کبھی فیملی ہے؟ حضرت اسرائیل نور سے پیدا ہوئے ہیں, حضرت اسرائیل کے بھی کبھی بچے ہیں؟ حضرت اسرافیل نور سے بنے ہیں, ان کی کوئی فیملی ہے, ان کا کوئی خاندان ہے؟ کسی فرشتے کی کوئی فیملی نہیں, کیونکہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. اور قیامت میں جنت کے اندر کسی کو اولاد نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ وہاں ہم سب کو نور سے بنائیں گے, اور نور سے اولاد نہیں ہوتی. اور یہاں قرآن کی نور والی آیت اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا, اور مجمع سبحان اللہ بولنے لگا. او سبحان اللہ. ارے دوسری جگہ بھی اللہ کیا بولی, خود ہمارے نبی کو فرمانی, قل اے نبی جی آپ بتا دیجئے, انما انا بشر, کہ میں انسان ہوں. یہ آیتیں کیوں نہیں دیکھتے جس میں محکم ترجمہ ہے, واضح صاف ترجمہ ہے؟ یہ آیتیں نہیں لیتے اس لیے کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے. وہ آیتیں اٹھائیں گے جس میں ترجمہ مشتبہ ہوگا اور امت کو فتنے میں ڈالا جائے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے اعمال نورانی ہیں, نبی کی ذات بشر والی ہے. سمجھ میں رہے بات, نبی کے اعمال کیا ہیں؟ نورانی ہے. نبی کا ایک سبحان اللہ پوری دنیا کے حاجیوں کے حج کے برابر بھی نہیں, اس سے بھی بڑا میرا نبی کا سبحان اللہ ہے. اور نبی کی ذات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بشر ہے, اس لیے آپ کی فیملی ہے, آپ کے اہل بیت ہیں, آپ کے پیارے پیارے بچے ہیں.
اس لیے کہ آپ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. اب سمجھیں. بسم اللہ. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ پاک وہ ذات ہیں جس نے نازل کیا قرآن تم پر، اس میں سے کچھ آیتیں آیات محکمات، جس کا ترجمہ واضح واضح ہے، کھلا کھلا ہے. ہن ام الکتاب، اور اصل میں جن کا معنی واضح ہے یہی اصل میں قرآن ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب دوسرا بھی ہو سکتا ہے مگر اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. لفظ زکوٰۃ کر کو بولے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمیں مال کی زکوٰۃ نکالتی سال میں ایک دفعہ وش نہ ہمارے، حالانکہ زکوٰۃ کے دوسرے تیسرے معنی بھی آتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی دھونا، دھو کو پاک کرنا. زکوٰۃ کا ایک اور معنی ذبح کرنا. زکوٰۃ کا ایک اور معنی دلوں کا تزکیہ کرنا، روح کا تزکیہ کرنا. بزرگوں کے پاس جا کر اپنی اصلاح کو بھی تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. کتنے معنی ہو گئے؟ ذبح کے معنی، تزکیہ نفس کے معنی، دھونا، دھو کر پاک کرنے کے معنی، میل کچیل کے معنی. مگر زکوٰۃ کا ہمیں یہ کون سا بھی معنی نہیں لیے قرآن میں. کون سا لیے؟ مال کی زکوٰۃ نکالنا. کیا اسے لیے؟ اس لیے کہ ہم نے لفظ زکوٰۃ کو دوسرے آیتوں سے جب جوڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جب جوڑا تب پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے. قرآن میں جب اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سونا اتنا ہے تو اتنی زکوٰۃ، اگر چاندی اتنی ہے تو اتنی زکوٰۃ، اگر ہمارے پاس 100 بکرے یا بکریاں ہیں تو اتنے بکرے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے، اگر ہمارے پاس اونٹ ہے تو اتنے اونٹ زکوٰۃ نکالو، اگر ہمارے پاس گائے بیل بھینس ہیں تو اتنی عدد ہے تو اتنا تم نکالو، اگر تمہارے پاس کھیت ہے جس میں تم کسانی کرتے ہو اور غلہ نکالتے ہو تو عشر اس میں سے نکالو زکوٰۃ کے طور پر. یہ ساری تفصیل نبی نے بتا دی، ہمیں معنی معلوم ہو گیا. اب ہمیں جب قرآن میں لفظ زکوٰۃ آئے گا تو ہمیں تزکیہ نفس مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب معنی لفظ زکوٰۃ آئے گا تو ہمیں ذبح کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں وہ آئے گا وہاں مراد لیا جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزوں، ایک لفظ کے جب کئی معنی آتے ہیں تو ہم اس لفظ کو سمجھنے کے لیے دوسرے تیسرے آیتوں سے جوڑیں گے تو اس کے معنی واضح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں شرارت ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ ایسے آیتوں کو جن کے اندر ڈبل معنی ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور اپنے مراد کا مطلب بیان کر کے لوگوں میں فتنہ کھڑا کرتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسری جگہ اللہ پاک کا فرمان ہے کلمۃ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَاهَا رُوحٌ مِّنْ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح ہیں. دو مطلب آ گئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایک کلمۃ اللہ اور ایک اللہ کی طرف سے روح. یہ دو لفظ آئے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر عیسائیوں نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں بھائی؟ قرآن میں آیا ہے. کیوں بھائی؟ انجیل میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ روح ہیں، اللہ کی طرف سے روح ہیں. تو اللہ کی طرف سے روح تو مطلب اللہ ہی ہوئے، نعوذ باللہ. اور یہ کہا ہاں اگر اللہ نہیں مانتے تو اللہ کے بیٹے تو مان لیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے روح ہے. سبحان اللہ. اگر قرآن نہ اترتا یا پھر قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نہ فرماتے تو قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی سامنے نہ آتی اور کوئی کتاب نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کو صحیح ثابت کر سکے. قرآن نے ثابت کر دیا. سبحان اللہ. ورنہ حضرت عیسیٰ پر ایک طبقہ آج بھی الزام لگاتا ہے نعوذ باللہ، حضرت مریم پر بد کلامی، گندی صفات، گندی چیزیں اور الزام ان پر لگاتے ہیں نعوذ باللہ. قرآن اگر نہ اترتا تو حضرت مریم کی پاک دامنی ثابت نہ ہوتی. اگر قرآن نہ اترتا تو حضرت عیسیٰ کے اللہ کے بندہ ہونے کو ثابت نہیں کوئی کتاب نہ کرتی. قرآن اتر گیا تو بس ثابت ہو گیا. اب یہ دو باتیں لے کر عیسائیوں نے کیا کہا؟ دیکھو کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے؟ یہاں بول رہی ہیں اللہ کی روح کر کو بول رہی، تو مطلب یہ نعوذ باللہ اللہ سے نو کر کو بیٹھی ہے. ارے
یہ متشابہات والی آیتیں ہیں. ذرا دوسرے آیتیں بھی دیکھو جس میں اللہ کھل کو بولی محکم آیتیں. کون سی آیتیں؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب کیا لیتے ہیں تمہیں؟ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ مریم کے بیٹے. اور قرآن میں سورہ اخلاص میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ اللہ سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کسی سے نعوذ باللہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو پھر جب اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہو سکتے، تو پھر حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ جب محکم آیتیں تمہارے سامنے ہیں جس میں اللہ نے کھل کر کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ دیگر رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، دیگر نبیوں کی طرح ایک نبی ہیں، جیسے وہ رسول اللہ کے بندے ویسے حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں. جب یہ آیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ گئیں تو تم یہ روح اللہ، کلمت اللہ جیسے الفاظ جو مشتبہ آیتیں ہیں ان کو لے کر کیوں لوگوں کے سامنے فتنہ کھڑا کرتے ہو؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. یہ روح اللہ کا صحیح مطلب، کلمت اللہ کا صحیح مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جو صحیح علم رکھتے ہیں، جو قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو فقہ کا علم رکھتے ہیں، جو مسئلے مسائل کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن حدیث کے اندر غوطہ لگاتے ہیں. یقولون وہ کہیں گے، سمجھ میں آئے تو بھی کہیں گے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کہیں گے آمنا بھی کہ ہم تو ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. جو سمجھ میں نہیں آیا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مراد تو ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا ہر چیز چاہے وہ آیت محکم ہو چاہے وہ آیت متشابہات ہوں سب اللہ کی طرف سے اتری ہیں اور ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہ باتیں عقل مند کو سمجھ میں آئیں گی، جاہلوں کو، بے علم والوں کو، اور جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، جن کے پاس لغت کا علم نہیں ہے، جن کے پاس محاورات کا علم نہیں ہے، جس کے پاس علم لدنی کا علم نہیں ہے، جن کے پاس علم بدی کا علم نہیں ہے، جن کے پاس تفسیر کا علم نہیں ہے، جن کے پاس نحو کا علم نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے افعال کا علم نہیں ہے، جن کے پاس صرف کا علم نہیں ہے، اور جن کے پاس صحابہ کی زندگی کا علم نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ متشابہات میں اللہ کیا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں تو جو محکم آیتیں ہیں جن کے معنی صاف صاف ہیں الحمدللہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے. متشابہات والی آیتیں اگر ہم نے اس کا مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں ادھر ادھر جانا نہیں، بس یہ کہہ دیں یا اللہ اس کا جو صحیح مطلب تو جانتا ہے اس پر ہمارا ایمان، بات ختم. ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہے بات؟ اتنا بول کو آگے نکل جانا، سو وہ جھمیلے میں نہیں پڑھنا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.